وہ گھر کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے ہی پلوشا سلائی مشین کے سامنے بیٹھی کوئی کپڑے سیتی نظر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی آخر وہ ہر وقت کپڑے ہی کیوں سیتی رہتی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو اسٹرابری؟ وہ اسے پیار سے اسٹرابری ہی کہتا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ نظر نہیں آ رہا کپڑے سی رہی ہوں؟ اس نے اپنی مسکراہٹ بہت مشکلوں سے قابو کی تھی اور اسے مسکراتے دیکھ زاویار بھی مسکرا اٹھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا تمہیں اتنے سارے کام کرنے چاہیے۔ جب دیکھو تم ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی سکون سے بیٹھی رہا کرو۔ جیسے اسے بالکل بھی پسند نہ تھا کہ وہ کام کرے۔ اچھا ایسی بات ہے تو ابھی کچھ ہی دنوں میں اگلے گھر چلی جاؤں گی تو پھر وہاں جا کر تم میرے حصے صفائیاں کیا کرو گے یا میرے لیے کھانا بنایا کرو گے۔ وہاں پر کوئی نوکر نہیں بیٹھا ہوگا بیٹا؟ وہ جل بھن کر بولی تھی تو زاویار کے چہرے پر اچانک دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رک سکتی؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو ٹیڈی بیئر، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر کی ہونا ہی ہوتا ہے، جس طرح سے میں ہو رہی ہوں۔ کل کو ثانیہ بھی تمہارے لیے یہاں آئے گی۔ اف میں تو بھول ہی گئی، وہ تو پہلے سے یہاں رہتی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے خود ہی ہنس پڑی، لیکن زاویار چاہ کر بھی مسکرا نہ پایا۔ نہ جانے کیوں اسے پلوشا کا یہاں سے جانا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی زاویار کو سنبھالا تھا، اسے پالا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ اس کی یہی اٹیچنس تھی کہ شاید وہ بہت زیادہ پلوشا کے لیے حساس تھا۔ نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اسٹرابری۔ اگر تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو برداشت نہیں ہوتا، تو پھر کیسے تم سے دور رہوں گا؟ وہ جیسے رنجیدہ ہوا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایک کام کرو ٹیڈی بیئر، جاؤ اور جا کر کچن میں کھڑی اپنی ثانیہ میڈم کو ہی دکھڑے سناؤ، کیونکہ اب میں تو بس 4-5 دنوں کی مہمان ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتی جیسے خود کو پیچھے کر گئی، لیکن زاویار کے اندر کچھ غائل ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے پلوشا کی شادی سے اتنی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ تم ابھی شادی مت کرو، کچھ عرصے بعد کر لینا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی کوئی بات بھی پلوشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ شادی تو ایک نہ ایک دن ہوتی ہی ہوتی ہے۔ پلوشا نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا رہا تھا۔ اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو میرے کام کون کرے گا؟ میرے کپڑے کون استری کرے گا؟ میرے لیے ناشتہ کون بنائے گا؟ وہ جیسے اسے شادی نہ کرنے کے 20 بہانے بتا رہا تھا اور بس پلوشا اسے گھور کر رہ گئی۔ اب یہ سارے کاموں کی عادت ثانیہ کو ڈالو، کیونکہ اب وہی تمہارے سارے کام کرے گی۔ مجھے تو بھائی معاف رکھو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ چکی تھی تو زاویار اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتا، اسے کچن سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی تو وہ اٹھا اور کچن میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ثانیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ثانی؟ اس نے جان بوجھ کر سوال پوچھا، حالانکہ وہ دیکھ سکتا تھا وہ برتن دھو رہی ہے، اور وہ جو پہلے ہی غصے میں تھی ہاتھوں میں پکڑا اسپنج لیے واپس پلٹی۔ اگر تم یہاں سے غائب نہیں ہوئے زاوی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ جیسے اسے بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ شروع سے ہی برتن دھونے سے بھاگتی تھی، جیسے اسے یہ برتن دھونا بہت بڑی موت نظر آتا تھا۔ اس کے اتنے کیوٹ فیس دیکھ کر زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور جان بوجھ کر اس کی ناک دبائی۔ کتنی اچھی لگتی ہو جب اس طرح غصہ کرتی ہو۔ وہ بہت پیار سے بولا تھا اور ثانیہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، شادی کے بعد کوئی کام نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں بنا کام والی بیوی چاہیے تو شادی کروں گی، ورنہ جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑتی جیسے شدید بیزار تھی۔
اور زاویار حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بے شک کوئی کام نہ کرنا، لیکن میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تو بنا کر دینا ہی ہوگا۔ وہ پیار سے بولا تھا، لیکن ثانیہ کے چہرے پر غصہ آنے لگا۔ مجھے پلوشا آپی نہ سمجھنا، وہی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے اتنے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلا سکتی ہے۔ میں بالکل ویسی نہیں ہوں، پہلے ہی بتا دیتی ہوں، آئی سمجھ؟ اسے گھوڑ کر بولی تھی اور پھر جلدی سے اپنے ہاتھ دھوتی کچن سے باہر نکل گئی اور زاویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ قریشی ہاؤس تھا جس میں زمان قریشی اور رحمان قریشی رہتے تھے۔ زمان قریشی بڑے بھائی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاویار جو 22 سالہ خوبصورت نوجوان تھا، چھوٹا بیٹا 19 سالہ فہام اور اس سے چھوٹا سالہ ارحم تھا، جبکہ دوسری طرف رحمان صاحب کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 19 سالہ ثانیہ اور اس سے چھوٹا 16 سالہ ایام۔ ان کے علاوہ زمان صاحب اور رحمان صاحب کی ایک بہن اور بھی تھی جس کا نام تھا نادیہ۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، 27 سالہ پلوشا۔ نادیہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے پلوشا کے بچپن میں ہی وہ نادیہ بیگم کو اپنے ساتھ لیے قریشی ہاؤس آ چکے تھے، اسی لیے وہ بچپن سے ہی یہاں رہتی تھی اور پلوشا کی شادی ابراہیم نامی ایک خوبصورت نوجوان سے طے ہو چکی تھی اور کچھ دنوں میں ان دونوں کی شادی تھی۔ گھر میں ہر طرف خواتین شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں، چاچی اور پھوپھو سارے ہی گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سارے بازار کے چکر لگا رہے تھے کیونکہ شادی کے دن سر پر تھے، اسی لیے روز ہی خواتین کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ پلوشا بہت اچھی ٹیلر تھی، اپنے جہیز کے سارے کپڑے وہ خود ہی سی رہی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں ہر قسم کا کام وہ کر لیتی تھی، چاہے کوئی بھی کام ہو، کھانا بنانے سے لے کر صفائی کرنے تک، اور زاویار تو جیسے اس پر ہی ڈیپینڈ ہوتا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تب وہ پلوشا صرف 5 سال کی تھی۔ اس نے کسی ماں کی طرح اسے پالا تھا۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ پلوشا کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا اور بچپن سے ہی اس کے لیے وہ سب کچھ تھی۔ اور اب اس کی شادی کے دن جو قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے زاویار اداس ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، رحمان صاحب اور زمان صاحب بھی یہیں موجود تھے۔ میں سوچ رہا ہوں پلوشا اور ابراہیم کی شادی کے موقع پر زاویار اور ثانیہ کا نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں بچپن سے ہی منگیتر تھے۔ اور تایا کی یہ بات سنتے ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاویار بھی مسکرایا تھا، اسے لگا جیسے کوئی اچھا کام بھی اس شادی میں ہو رہا ہے، ورنہ پلوشا کا جانا بہت ہی زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رحمان صاحب بھی مان گئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہی رکھیں گے، لیکن جب دونوں پڑھ لکھ جائیں گے پھر ان کی رخصتی کر دیں گے۔ زمان صاحب کی بات پر سارے خوش ہوئے۔ لائیں پھر بیگم، لائیے منہ میٹھا کروائیے، رحمان صاحب نے اپنی بیوی کو کہا تو وہ فوراً اٹھی اور کچن میں غائب ہوتی مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اور پلوشا بھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لو جی، مبارک ہو تمہیں، بہت تکلیف ہو رہی تھی میری شادی پر، اب تمہارا بھی نکاح ہوگا۔ اب مجھے بھول جاؤ اور صرف ثانیہ کے بارے میں سوچنا، وہ مزاحیہ لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی یہ بات زاویار کے سینے میں کسی کانٹے کی طرح چبھی تھی۔ بے شک پلوشا اور ثانیہ میں کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا، لیکن پلوشا ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ وہ دونوں ہی خوبصورت تھی، لیکن ثانیہ اکثر گھر کے کاموں پر بہت برے برے منہ بناتی تھی، جیسے اسے بس کام نہ ہی کرنا پڑ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اسے اپنے نکاح کی بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی جس طرح اسے ہونی چاہیے تھی۔ وہ بچپن سے ہی ثانیہ کو پسند کرتا آیا تھا اور بچپن میں اس نے زبردستی اپنے والدین کو کہتے ہوئے اپنی منگنی ثانیہ سے کروائی تھی، لیکن پلوشا کے جانے کا غم ہر چیز پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے اندھیرے کو دیکھا۔ آگے بڑھتے اس نے ساری لائٹس
آن کی تو وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ٹیڈی بیئر اس کے پاس پہنچ کر وہ بیڈ پر بکھرے سارے پلاوے کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتی تھی تو ہمیشہ پہلے اس کا بکھرا ہوا پھیلاوا سمیٹتی تھی۔ پلوشا کی آواز سے وہ سیدھا ہوا تو وہ سارا کچھ سمیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کیا اپنے نکاح کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی زاویار کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ تم یہیں رک جاؤ۔ اگر تم چلی گئی تو پھر میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سر پر رکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، اور پلوشا نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زاویار؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ اب تم اس طرح سے ایموشنل ہو جاؤ گے تو پھر میں کیسے جا پاؤں گی؟ اور ویسے بھی ثانیہ کے بارے میں سوچو، کیا ہر وقت میرے بارے میں سوچتے رہتے ہو؟ اس بار وہ کافی سنجیدگی سے بولی تھی کہ زاویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تم ہر بات میں کیوں ثانیہ کو درمیان میں لے آتی ہو؟ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ وہ بہت ہی بے یقینی سے پلوشا نے اس کا یہ رویہ دیکھا تھا۔ ثانیہ ہے ہی اتنی اچھی کہ میں اسے درمیان میں لاتی ہوں، اور ویسے بھی تمہاری زندگی صرف ثانیہ کے گرد گھومنی چاہیے۔ وہ اسے سختی سے تاکید کر رہی تھی، اور زاویار خاموش ہو کر رہ گیا۔ چلو آؤ کھانا کھا لو۔ 2 منٹ بعد ہی وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ مجھے نہیں کھانا، تم جاؤ اور خود ہی کھاؤ، وہ غصے سے بولا تھا تو پلوشا مسکرا اٹھی۔ میرے پیارے بھائی نہیں ہو، چلو اٹھو۔ وہ اس کا کندھا پکڑے اٹھا رہی تھی۔ ویسے یہ بہت غلط بات ہے، ہر بار تم مجھے جذباتی کر دیتی ہو۔ تمہارا بھائی ہوں اس لیے یہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہوں۔ اس بار وہ بھائیوں والے مان سے بولا تھا، اور ان دونوں کا رشتہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی سے بڑھ کر ہیں۔ وہ زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آئی، اور زاویار مسکرا اٹھا اور پلوشا کی کسی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ سب نے اسے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ سارے گھر والے ہی نوٹ کر چکے تھے وہ کافی پریشان رہتا ہے، یقیناً پلوشا کی شادی کی وجہ سے۔ وہ اداس ہو جاتا تھا کیونکہ اس نے ساری زندگی پلوشا سے اپنے ناز نخرے اٹھوائے تھے، اور اب اس کا اس گھر سے جانا جیسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سارے خوش گپیوں میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ سگنل پر ابراہیم کی بائیک آ کر رکی۔ وہ اس سگنل سے کافی دور تھا، لیکن وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ ابراہیم کے پیچھے پلوشا بیٹھی تھی۔ شدید تکلیف اور غصے کی ایک لہر زاویار کے بدن میں اتری تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو ہنستے مسکراتے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ بائیک سے اتر کر ان دونوں تک جاتا سگنل کھل چکا تھا، اور وہ دونوں جا چکے تھے۔ زاویار کی آنکھیں غصے سے لال ہوئیں۔ وہ بائیک بھگاتا 10 منٹ سے پہلے گھر پہنچا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سارے ہی تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھوپھو پلوشا کہاں ہے؟ اس نے بہت ہی زیادہ غصے سے پوچھا تھا۔ ارے وہ تو ابراہیم کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، جواب چاچی کی طرف سے آیا تھا، اور زاویار کے بدن میں غصے کی شدید لہر اتر گئی۔ اس کے ساتھ کیوں گئی ہے وہ؟ میں مر گیا تھا؟ کیا مجھے کہتی میں اسے لے جاتا؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ سارے حیران رہ گئے۔ ماں نے دہل کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ اگر وہ دونوں شادی سے پہلے ایک ساتھ جا کر کچھ شاپنگ کر لینا چاہتے تھے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی تمہارے باپ نے اجازت دی تھی۔ ماں کی بات سنتے زاویار کو مزید غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، ہنستی مسکراتی پلوشا گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ 1 منٹ سے پہلے پلوشا کے سامنے پہنچا۔
کہاں گئی تھی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ پلوشا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ ابراہیم کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ پلوشا کی بات سنتے زاویار کا دل چاہا اس کے منہ پر ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارے۔ ابراہیم بھی ان کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ آج کے بعد تم کسی دوسرے کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ اگر کہیں بھی جانا ہوگا تو میرے ساتھ جاؤ گی، مگر میرے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں جاؤ گی۔ نہ جانے وہ اتنے غصے میں کیوں آیا تھا، اور پلوشا نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابراہیم نے لاؤنج میں داخل ہوتے پوچھا۔ تم چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں تھا اس لیے پلوشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھتا غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے بہت ہی زیادہ غصے سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی آخر زاویار کس حق سے پلوشا پر اپنی ملکیت جتاتا تھا۔ بیٹا آؤ بیٹھو، چائے پی لو، پھپھو نے لاؤنج کی صورتحال سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی آؤں گا، فی الحال مجھے جلدی ہے، بس میں پلوشا کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا اور گھر سے نکل گیا۔ اوپر وہ ٹیرس میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا اور پلوشا پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے زاویار؟ تمہیں ابراہیم کے سامنے کم سے کم اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ ایک تو نہ جانے ابراہیم کیا سوچتا ہوگا کہ اس کا بھائی کس طرح کا ہے۔ زاویار جو غصے سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ واہ بھائی واہ، اس ابراہیم کی فکر ہے جو تمہارا کچھ نہیں لگتا، اور میرا کیا، تمہارا بھائی ہوں میں۔ خبردار اگر آج کے بعد کسی غیر مرد کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ وہ انگلی اٹھائے چل آیا تھا اور پلوشا نے دہل کر اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے زاویار سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اسے کیا ہو گیا تھا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، پلوشا بھی کچھ غصے سے بولی تھی۔ ہونے والا شوہر ہے مگر ابھی شوہر بنا نہیں ہے۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ زاویار اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ مجھے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اس بار پلوشا نے کچھ پیار سے کہا تو زاویار کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر مارا تھا۔ تم ابھی سے ہی اس ابراہیم کی ہو گئی ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پلوشا جس کی زبان پر ہر وقت زاویار زاویار رہتا تھا، اب اس کی زبان پر ابراہیم تھا۔ اسے بہت ہی غصہ آیا تھا۔ زاویار، اس طرح بچوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ پلوشا نے کچھ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا میں بچوں جیسی حرکت کر رہا ہوں، اور تم تو میری بہن تھی، تم تو پل میں ہی بدل گئی ہو۔ آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، اب تمہارے لیے سب کچھ ابراہیم ہی ہے، تو جاؤ ابراہیم سے ہی باتیں کرو۔ وہ غصے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور پلوشا کو ٹیرس تک اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ بے بسی سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں زاویار کو اتنی انسیکیورٹی ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے زاویار مزید اداس رہنے لگا تھا۔ اس نے 4 دنوں تک پلوشا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج ان کی مہندی تھی، وہ تیار ہی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ رات اپنے آخری پہروں پر تھی، سارے مہمان گھر میں تھے۔ مہندی کی رسم شروع ہونے میں کچھ ہی دیر رہتی تھی، اور وہ بے بسی سے سارے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ جہاں کہیں بھی سے زاویار نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جان چکی تھی کہ زاویار اپنے کمرے میں بیٹھا ہوگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کمرے سے باہر آیا تھا، سارے گھر کی سیٹنگ وغیرہ دیکھ کر پھر واپس کمرے میں گھس گیا۔ وہ پلوشا کی شادی سے بہت زیادہ اب دیدہ تھا۔ جانے کیوں اسے اپنے نکاح کی بھی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ثانیہ جس سے وہ بچپن سے محبت کرتا آیا تھا، اسے بیوی بنانے کے لیے تو اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت زیادہ اداس تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔
تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زاویار، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ وہ بے بسی سے کہتی اس کے پاس آ کر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آواز سنتے زاویار کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسلتے ہوئے اس کی چھوٹی سی برڈ میں جذب ہو گئے۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسٹرابری، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گا؟ مجھے تو تمہاری عادت ہے، اگر تم گھر میں نہ ہو تو کوئی کام وقت پر ہوتا ہی نہیں ہے، اور میرے سارے کام کون کرے گا؟ تم کہیں مت جاؤ۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے فریاد کرنے لگا۔ ٹیڈی بیئر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے اپنے گھر جانا ہی ہے، اور فکر مت کرو، ابراہیم بہت اچھے ہیں۔ وہ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور میرا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ اسے لگا شاید زاویار اس بات پر اداس ہے کہ یہاں جس طرح سب پلوشا سے محبت کرتے تھے شاید ویسے وہاں کوئی نہ کر سکے، اور یہ بات سنتے زاویار نے غصے سے مٹھیاں بونجھ لیں۔ خدا کے لیے کم سے کم آج کے دن اس ابراہیم کو ہم دونوں کے درمیان سے نکال دو۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اچھا میرے بھائی، اس طرح مت کرو، دیکھو میرا اپنا دل نہیں کر رہا اس گھر سے جانے کے لیے، لیکن یہ تو دستور زندگی ہے، اب اس طرح کرو گے تو میں اداس ہو جاؤں گی۔ چلو ٹھیک، ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اور زاویار اس کی آنکھوں میں آنسو کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جگہ اس گھر میں اور اس دل میں بہت اونچی ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ بھائیوں کی طرح ایک مان سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اور تم میرے چھوٹے بھائی کم اور بیٹے زیادہ ہو، وہ بھی اسی لاڈ سے بولی۔ اتنے میں دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور ابراہیم کی ماں دہلیز پر نمودار ہوئی۔ وہ دونوں جو اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے کانوں میں ابراہیم کی ماں کی سخت آواز پڑی، استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی تھی اور پلوشا ایک پل سے پہلے زاویار سے دور ہوئی۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا تھا۔ آئے ہائے، کتنی بدتمیز اور کتنی بے حیا ہو! یہاں بیٹھی اس لڑکے کے ساتھ عاشقی اور معشوقی کے قصے پڑھ رہی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا۔ یہ تو اپنی اس ہونے والی بیوی سے پوچھو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس لڑکے کی باہوں میں دیکھا ہے۔ اتنے گھٹیا الزام پر تو پلوشا ساکت رہ گئی۔ اس نے اسی بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری بہن ہے، زاویار بھی چیخا تھا۔ آئے ہائے، کس نے کہا تم دونوں بہن بھائی ہو؟ سب جانتی ہوں میں، تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے ہی کزن کے ساتھ نہ جانے کس کس حد کو پار کر چکی ہوتی ہیں۔ بھائی میں تو اس طرح کی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ اب بھی غلاظت بک رہی تھی اور پلوشا کو لگتا جا رہا تھا وہ زمین کے اندر تک دھنستی جا رہی ہے۔ آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے بہتے آنسوؤں کے دوران ابراہیم کی ماں کو وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت تو جیسے کسی بھی وضاحت اور یقین کرنے کے لیے مطمئن نہیں تھی۔ بس مجھے زیادہ عقل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امی بس، ابراہیم چلایا تھا۔ اس کی ماں نے بہت ہی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں تو ان دونوں سے پوچھو۔ بتاؤ، کیا تم اس کے گلے نہیں لگی تھی؟ وہ پلوشا کا بازو پکڑے اسے جھنجھوڑتی ہوئی غصے سے پوچھ رہی تھی، اور پلوشا کو لگ رہا تھا وہ سارے خاندان کے سامنے رسوا ہو گئی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، انہوں نے غصے سے پلوشا کو جھنجھوڑا تو ایک منٹ سے پہلے زاویار نے اس کا بازو ابراہیم کی ماں سے چھڑوایا۔ یہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، وہ میرے گلے لگی تھی، میری بہن ہے، میں اسے گلے لگا سکتا ہوں۔
زاویار غصے سے چیخا تھا اور ابراہیم کے قدم وہی ڈگمگا گئے تھے۔ یہ دیکھ لیا تم نے، یہ رنگ رلیاں بھی منا رہے ہیں اور پھر اس بے ہودگی کو بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کا نام دے رہے ہیں۔ اس کی ماں کے لہجے میں نفرت اور کاٹ تھی۔ سارے مہمان اکٹھے ہوئے چیم گوئیاں کرنا شروع کر چکے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ بس بہت ہو چکا، خبردار اگر آپ نے اس کے کردار پر ایک لفظ بھی بکواس کی۔ زاویار نے پلوشہ کو پیچھے کیا، آگے بڑھتے غصے سے انگلی اٹھائے۔ اس کی ماں کو وارن کیا تھا۔ ابراہیم اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو چکا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے ماں کی کرچیاں تھیں جس نے پلوشہ کے جسم کے ایک ایک حصے کو تکلیف پہنچائی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے صرف ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اسے یقین ہو چکا تھا کہ ابراہیم کے دل میں بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے تو ایسی بہو نہیں چاہیے، میں تو ابھی اور اسی وقت رشتہ ختم کرتی ہوں، ابراہیم کی ماں نے غصے سے سارے خاندان کے سامنے کہا تھا۔ زمان صاحب اور رحمان صاحب ایک سائیڈ کھڑے بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ثانیہ پتھر کی مورت بنی رہ گئی۔ دیکھیں بہن، اس طرح بحث سے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ آئے ہم بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل نکالتے ہیں۔ زمان صاحب نے اپنا غصہ قابو کرتے انہیں کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ سارے بڑے نہ جانے سر جوڑے کیا باتیں کر رہے تھے اور پلوشہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ زاویار کو ایک بھائی سمجھا تھا، بے شک وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن اس نے تو اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ وہ لوگ کس طرح سے اس کی توہین کر سکتے تھے؟ بس میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے پلوشہ نہیں چاہیے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی بے حیا لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی ماں کے لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ لیکن اس طرح مناسب نہیں لگتا، اگر ہم شادی کا دن کینسل کر دیں تو سارے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ زمان صاحب نے بے بسی سے کہا تھا تو ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس کی ماں جیسے ہر چیز تیار کیے بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ لوگ اپنی بیٹی ثانیہ کو میری بہو بنا دیں۔ ان کی بات سنتے سب کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان صاحب سب سے پہلے احتجاج کی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنی اچھی ماشاءاللہ سے بچی ہے اور مجھے تو ہمیشہ سے ثانیہ ہی پسند تھی۔ بس یہ تو ابراہیم کی مرضی تھی کہ اس نے پلوشہ کو چن لیا، ورنہ مجھے تو ثانیہ زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اس کی ماں کے لہجے میں ثانیہ کے لیے محبت تھی اور ابراہیم کو لگ رہا تھا وہ زمین کی اندر دھنستا جا رہا ہے۔ اس نے ثانیہ کو ہمیشہ ایک چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھا تھا۔ امی بس، وہ بے بسی سے چلایا تھا، بس تم کچھ نہیں بولو گے، تمہاری پسند بھگت کر دیکھ لی، اب میری پسند کے مطابق شادی کرو ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ اس کی ماں جیسے سارا کچھ تیار کیے بیٹھی تھی، لیکن وہ ہمارے زاویار کی منگیتر ہیں، زاویار کی ماں نے بے بسی سے کہا تھا۔ آئے ہائے، تو کیا ہو گیا؟ صرف منگیتر ہی ہے، ویسے بھی میرے خیال سے آپ لوگوں کو پلوشہ اور زاویار کا نکاح کر دینا چاہیے۔ جس طرح کی ان دونوں کی حرکتیں ہیں، نہ بہتر ہے ان دونوں کا نکاح کر دیں، ورنہ آپ کو سارے خاندان میں ضرور رسوا کر دیں گے۔ ابراہیم کی ماں کے لہجے میں پلوشہ کے لیے صرف نفرت تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ اس بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر زمان صاحب نے رحمان صاحب کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور رحمان صاحب خاندان کی عزت اور بھائی کے مان کے سامنے سر جھکا گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اپنی ثانیہ کا رشتہ ابراہیم سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم کی ماں کی تو باچھیں کھل گئیں، انہیں پہلے سے ہی ثانیہ پسند تھی۔ ثانیہ سیدھی سی لڑکی تھی اور پلوشہ بہت سمجھدار تھی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہیں پلوشہ کے آنے کے بعد
ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور آخر یہ ایک ماں کیسے برداشت کر لیتی کہ اس کا بیٹا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کیے اسے گھر لے آتا، پھر وہ لڑکی تو ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا گھر بھی ہڑپ لیتی۔ اس لیے انہیں یہی بہتر لگا کہ پلوشا کو راستے سے ہٹائیں۔ وہ جیسے ہی مہندی کی رسم کے لیے قریشی ہاؤس میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا پلوشا سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ بس تبھی ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر پلوشا اور زاویار کے کردار پر بہتان لگایا اور پلوشا کو ٹھکرا دیا۔ مہندی کی رسم کیا ہونی تھی، سب کچھ تو تباہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جانے سے پہلے ابراہیم کی ماں یہ کہہ کر گئی تھی، فکر مت کریں، بارات اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اب ہم ثانیہ کو بہو بنا کر لے کر جائیں گے۔ اور ابراہیم کو اپنے وجود کے پر خرچے اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے پلوشا بہت پسند تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اب کیا کرتا؟ آنکھوں سے دیکھا سچ، کانوں سے سنی باتیں اور پھر ماں کا فرمان، وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ زمان صاحب اور ان کی بہن نادیہ بیگم اس وقت پلوشا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی تمہیں ایک باپ بن کر پالا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، اور اب وقت آ گیا ہے تم میرا احسان اتارو۔ کل تمہارا نکاح زاویار سے ہوگا۔ اور اگر تم اپنا احسان اتارنا چاہتی ہو تو مجھے منع مت کرنا۔ وہ ماموں کس ضبط سے اپنی بھانجی سے بات کر رہے تھے وہی جانتے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے ایسے الفاظ کہے کہ وہ نکاح کے لیے منع نہ کر پائے، اور پلوشا پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے تو ساری زندگی زاویار کو ایک بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا، تم مجھے بتا دو گی کہ تم نے میرا نمک کھایا، لیکن اس کی حق عدولی نہ کر سکی۔ ماموں غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی جو ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کیوں ہر بار بیٹی کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے؟ رسوائی صرف بیٹیوں کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ وہ بے حد بے یقینی سے رحمان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارا نکاح کل ابراہیم سے ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی اور فرما بردار بیٹی کی طرح ہاں کر دو۔ ثانیہ کو لگا کوئی اس کی روح کچل رہا ہے۔ اس نے تو ساری زندگی صرف زاویار کو سوچا تھا، پھر یہ ابراہیم کیسے، کیوں، کب؟ وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا، اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ وہ جانتے ثانیہ کبھی نہیں مانے گی، اس لیے غصے سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے، اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہ ایک ہی رات میں ان دونوں کی قسمت کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اور زاویار بے یقینی سے زمان صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ کس طرح ثانیہ کا نکاح ابراہیم سے کر سکتے ہیں؟ اسے اتنا بڑا دھچکا لگا تھا کہ حد نہیں۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد شکر کرو، ہمارے خاندان کی عزت رہ جائے گی، ورنہ ساری زندگی رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور خبردار، اگر تم نے اس نکاح سے منع کیا تو ساری زندگی اپنی شکل دیکھنے سے محروم کر دوں گا۔ زمان صاحب بہت سختی سے حکم سناتے ہوئے جا چکے تھے، اور زاویار وہی زمین پر بیٹھا اور بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے تو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ پلوشا اس گھر سے اب کہیں نہیں جا رہی، لیکن اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ثانیہ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ تو ثانیہ سے محبت کرتا تھا، اس نے یہ تو کبھی چاہا ہی نہیں تھا وہ ثانیہ کے بنا کیسے رہے گا، لیکن اسے یقین تھا پلوشا اس نکاح سے منع کر دے گی، تو وہی ثانیہ کو بھی یقین تھا کہ زاویار اسے کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی بیوی نہیں بننے دے گا۔ وہ چاروں ایک دوسرے پر خود سے زیادہ یقین کر رہے تھے۔
ابراہیم کو بھی لگ رہا تھا کہ ثانیہ نکاح سے انکار کر دے گی، اور پلوشہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ زاویار یہ نکاح کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ انکار کر دے گا۔ وہ سارے اپنی اپنی جگہ بے بس تھے۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ بہت عجیب بات تھی، ایک ہی رات میں دلہن بدل چکی تھی۔ وہ لباس جو ثانیہ نے پہننا تھا وہ اس وقت پلوشہ نے پہننا تھا، اور وہ لباس جو ابراہیم کی بیوی کا تھا وہ اس وقت ثانیہ پہنے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت امید سے پلوشہ کو دیکھا۔ پلیز آپی، اس نکاح کے لیے منع کر دینا۔ اسے یقین تھا پلوشہ منع کر دے گی۔ پلوشہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کبھی وہ چڑیا دیکھی ہے ثانیہ؟ خاموش کمرے میں پلوشہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ چڑیا جس کے پاؤں سے ایک بچہ دھاگا باندھ دیتا ہے اور پھر وہ چڑیا بچنے کے لیے ایک بل میں گھس جاتی ہے اور بچہ اس کی ٹانگ کو کھینچتا ہے اور چڑیا کی ٹانگ اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ اس کی پنکھ پر دھاگا باندھ کر اسے کھینچتا ہے، اس پنکھا بھی جدا ہو جاتا ہے۔ وہ چڑیا اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ اڑنا چاہے تو اڑ بھی نہیں سکتی، چلنا چاہے تو چل بھی نہیں سکتی۔ اس بچے کے لیے وہ صرف ایک تفریح تھی، لیکن اس چڑیا نے اپنی ساری طاقت کھو دی۔ پھر وہ چڑیا تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اس وقت ہم دونوں کا حال اس چڑیا جیسا ہے۔ اگر تمہاری ٹانگ کاٹی گئی ہے تو میرا بھی پر کھینچ دیا گیا ہے۔ میں نہیں کر سکتی، مجھے بے بس کر دیا گیا ہے جس طرح تمہیں کیا گیا ہے۔ اور ثانیہ بے بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کبھی بھی پلوشہ سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی بہن تھی۔ ان دونوں نے بہت ساری اچھی یادیں ساتھ گزاری تھیں۔ اگر وہ مجبور تھی تو پلوشہ بھی مجبور تھی۔ ان دونوں سے نکاح کے لیے رضامندی لی گئی۔ ان دونوں نے رضامندی دے دی۔ پھر ابراہیم اور زاویار سے پوچھا گیا۔ زاویار نے بھی بہت امید سے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ نے پلوشہ سے پوچھ لیا؟ اسے یقین تھا پلوشہ منع کر دے گی۔ وہ ہاں کر چکی ہے۔ پگھلتا ہوا سیسا تھا جو ان دونوں مردوں کے کانوں میں اترا، اور اس ایک پل میں زندگی میں پہلی بار زاویار کو پلوشہ بری لگی تھی۔ سارے مہمان یہاں موجود تھے، اس لیے وہ کوئی تماشا نہیں کر سکتا تھا۔ بے بسی سے سر جھکا دیا، اور ابراہیم جس کے دل میں امید تھی کہ پلوشہ یا زاویار اس نکاح کے لیے منع کر دیں گے، وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے ابراہیم کے لبوں کو چھوا تھا، پھر اس نے بھی ثانیہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ یوں ان چاروں کی زندگیاں پل میں بدل گئیں۔ نصیب بدلے اور ہم سفر بھی بدل گئے۔ ثانیہ کو رخصت کر دیا گیا تھا، وہ آنسو پیتی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے تو ہمیشہ اس گھر میں رہنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ پلوں میں ہی کیا ہو گیا تھا، اور پلوشہ کو بھی زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کمرے کے در و دیوار تک رہی تھی، اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اور زاویار وہ ساری رات سڑک پر بے مقصد بائیک دوڑاتا رہا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی کہ آج ثانیہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ وہ جب آدھی رات کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو بے یقینی سے پلوشہ کو اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ زاویار کے جسم میں غصے کی ایک شدید لہر اتری تھی۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ لاک کرتے اس تک پہنچا۔ وہ سوئے ہوئے کتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، لیکن زاویار کے اندر تو تکلیف اور غصے کے تاثرات تھے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ تک پہنچ کر پلوشہ کا بازو پکڑے اسے جھٹکا دے کر اٹھایا۔ پلوشہ فوراً جاگ گئی۔ وہ حیرانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے پھٹنے کے لیے بس تیار بیٹھا تھا۔ تم جیسی لڑکی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ تم تو کہتی تھی تم میری بہن ہو، پھر کس طرح اس نکاح کے لیے رضامندی دے دی؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے چلایا تھا، اور پلوشہ کے اندر کہیں کچھ غائل ہوا تھا۔ تم بھی تو مجھے اپنی بہن کہتے تھے، پھر تم نے کیوں اس نکاح کے لیے ہاں کی؟ تم بھی تو منع کر سکتے تھے، اور وہ بھی اتنی ہی قوت سے چلائی تھی۔
ایک تو بے بسی، اوپر سے اس شخص کا غصہ، اور زاویار کے غصے کا گراف مزید بڑا تھا۔ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن پھر میرے باپ نے کہا کہ تم نکاح کے لیے ہاں کر چکی ہو۔ اگر میں منع کرتا تو میرے باپ کا سارے خاندان میں تماشا لگ جاتا، اور تم تو یہی چاہتی ہو۔ میں اپنے باپ کو سارے خاندان میں رسوا کر دیتا۔ وہ بہت ہی زیادہ نفرت اور حقارت سے بولا تھا۔ اس نے ساری زندگی پلوشا سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ پلوشا کے دل میں کچھ غائل ہوا تھا۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ تم تو میرے ٹیڈی بیئر تھے۔ پھر اس قسم کے بیہودہ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، زاویار نے اس کے چہرے کو مزید مضبوطی سے دبوچا تھا کہ پلوشا کے سارے جسم میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ اس کی بات وہیں کہیں رہ گئی۔ سارے دوست اس بات پر میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبت کسی غیر مرد کے حوالے کر دی، اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تم نے میری وہ بیہودگی دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے پلوشا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم جیسے بیہودہ مرد اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ بھی غصے سے چلائی تھی۔ ہاں بالکل، میں تمہیں بتاؤں گا کیا کر سکتا ہوں۔ بہت شوق تھا میری بیوی بننے کا، تو اب تمہیں بہت اچھے سے بتاؤں گا کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ چھوڑے۔ وہ اس کے بال دبوچ کر اس کے اوپر جھکا تھا، اور پلوشا نے اس کے سینے پر مکہ مار کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ اس کے سارے دوست اس کا مذاق اڑا کر گئے تھے کہ اس نے خود سے 5 سال بڑی لڑکی سے شادی کر لی۔ پلوشا اس کے سینے پر مکے مارتی رہ گئی، لیکن وہ 22 سال کی عمر میں ہی کافی مضبوط اور طاقتور تھا کہ پلوشا کو قابو کر چکا تھا۔ وہ اپنی ساری وحشت اس کے اندر انڈیل رہا تھا، سارا غصہ اس کے اندر منتقل کر چکا تھا، اور پلوشا بے بسی سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ زاویار کا یہ روپ بھی دیکھے گی۔ ثانیہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تو ابراہیم نے بنا کسی رسم وغیرہ کے ثانیہ کو بس کمرے میں پہنچانے کا کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا ثانیہ کے لیے دھچکا بہت بڑا ہے۔ وہ اس نکاح سے کتنی ناخوش ہے، وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے بسی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں ثانیہ کہ تمہارے لیے رشتہ بنانا اور اسے قبول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں مکمل طور پر سمجھوں گا۔ تم چاہو تو ہم دونوں دوست بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہارا شوہر ہوں، صرف مجھے ایک دوست سمجھ لو۔ وہ بہت نرمی سے یہ باتیں کر رہا تھا، اور ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ فکر مت کرو، میں کبھی بھی اپنی کوئی حد پار نہیں کروں گا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی، میں اپنی حدود جانتا ہوں ثانیہ۔ وہ بہت ہی زیادہ تحمل سے بات کر رہا تھا۔ ثانیہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں سونا چاہتی ہوں، بس۔ اس نے صرف 2 لفظ ادا کیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم یہ ڈریس چینج کرو اور سو جاؤ۔ اس نے ثانیہ کو کمفرٹیبل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور کچھ ہی دیر میں ثانیہ سو گئی۔ ابراہیم بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کم سے کم وہ آج کی رات اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے ثانیہ کو اپنانے کے لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے، یہ سچ پروسیس کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ دن کی روشنی پھوٹ چکی تھی۔ وہ زمین پر ہی بیڈ کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ جو بیڈ پر اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا، پلوشا کی ہچکیوں سے اٹھ کر بیٹھا، ایک نظر اسے دیکھا جو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، پھر اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن بیزاریت تھی۔ پلوشا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا رونا جاری رکھا۔
آخر اتنی تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ شوہر ہو تمہارا، تمہیں نہیں پتا شوہر اپنا حق بھی لیتے ہیں؟ میں نے بس اپنا حق ہی لیا ہے، وہ جیسے چبا چبا کر بولا تھا۔ یا پھر اس بات پر تکلیف ہو رہی ہے کہ آج ابراہیم کی جگہ میں نے، اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتا۔ پلوشا نے تیزی سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میں نے تم جیسا گھٹیا مرد اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا زاویار قریشی۔ مجھے لگتا تھا تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن تم بہت ہی گھٹیا مرد ہو۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی اور زاویار جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اب وہ زمین سے اٹھ رہی تھی اور واش روم کی طرف جا رہی تھی، اور زاویار 2 پلوں کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اپنے سخت کھول میں لپٹ گیا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں اس کے بعد پلوشا اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ وہ صاف کہہ چکی تھی اسے زاویار کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ گھر والوں میں سے کسی نے بھی فورس نہیں کیا، وہ جانتے تھے ان کا رشتہ کیسا ہے، اس لیے انہیں وقت لگے گا ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں۔ اور اس 1 ہفتے میں ابراہیم کی ماں نے ثانیہ سے جیسے ہی گھر کے کاموں کے لیے کہا تو ثانیہ نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی اور ابراہیم سے ڈائریکٹ کہہ دیا، میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی، مجھے گھر کے کاموں کا زیادہ پتہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی گھر کے کام کیے تھے، وہاں گھر کے سارے کام ہی پلوشا آپ ہی کرتی تھی اور میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے گھر کے کاموں کا کوئی شوق نہیں، نہ ہی مجھے کوئی کام کرنے آتے ہیں، وہ ابراہیم کے سامنے بیٹھی سنجیدگی سے بتا رہی تھی، اور ابراہیم مسکرا دیا۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے سارے کام ہو جائیں گے، بس تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اور فکر مت کرو، میں تمہارا خود پڑھائی میں مددگار بنوں گا، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہو گی۔ ابراہیم ثانیہ کو وقت دے رہا تھا، اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد وہ نارمل ہو سکے۔ میں کل سے ہی یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں، ویسے بھی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، یہ بہت ہے، وہ کہہ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں خود یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا، لیکن آپ کی ماں؟ ثانیہ کی بات پر ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ فکر مت کرو، تم تو میری ماں کی پسندیدہ بہو ہو، تمہاری خاطر وہ کچھ بھی کر لیں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے ابراہیم کے چہرے پر طنزیہ اور تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ثانیہ نے مزید بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا، اور جیسے ہی اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں کے سر پر جیسے کسی نے آسمان پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ پڑھنے جایا کرے گی تو پھر گھر کے سارے کام کون کرے گا؟ اس کی ماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ کیا مطلب گھر کے کام کون کرے گا؟ آپ ہیں نا، آپ کر سکتی ہیں گھر کے کام، اور آپ کی بیٹی بھی ہے، ابراہیم کی ایک بہن بھی تھی۔ فی الحال وہ یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی آپ کو بہت شوق تھا ثانیہ کو اپنی بہو بنا کر لانے کا، لے آ گئی ثانیہ آپ کی بہو۔ اگر وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تو آپ اسے کسی کام کے لیے بھی فورس نہیں کریں گی۔ ابراہیم صاف ہری جھنڈی دکھا چکا تھا اور اس کی ماں کلس کر رہ گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ پلوشا کی جگہ اس کو لے آؤں گی تو سکون ہوگا، یہ تو صاف سیدھی سادی گائے لگتی تھی، لیکن یہ تو اس سے زیادہ چالاک ہے۔ پلوشا کا تو پتہ نہیں، لیکن اس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کی ماں جل بھن ہی گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت گزر رہا تھا، اسی طرح کرتے 15 دن مزید گزر گئے۔ وہ کچن میں کھڑی اس وقت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب ابراہیم کی ماں اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم تو بہت ہی تیز نکلی، میں نے تو تمہیں بہت معصوم سمجھا تھا، لیکن تم نے تو آتے ہی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ابراہیم کی ماں کے لہجے میں ثانیہ کے لیے وہی نفرت تھی جو 20-21 دن پہلے پلوشا کے لیے تھی۔ او ہو آنٹی، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو آپ کی پسند کی بہو ہوں، آپ ہی تو چاہتی تھی کہ میرا نکاح ابراہیم سے ہو جائے اور میں آپ کی بہو بن کر آ جاؤں۔ اگر اب میں آ گئی ہوں اور آپ کے بیٹے کی بیوی بن گئی ہوں
تو اس میں اب آپ کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا میں بہت اچھی ہوں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ پلوشا جیسی سمجھدار لڑکی کے ہاتھوں آپ کا بیٹا بگڑ جائے گا، اس لیے آپ نے ان کے کردار پر الزام لگا کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا لیا اور مجھ جیسی سادہ سی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ لیکن آپ ایک بات نہیں جانتی کہ پلوشا ابھی مجھ سے زیادہ قابل تھی، وہ ہر کام کر لیتی تھی، لیکن میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کے بیٹے ابراہیم کی، تو اگر وہ بیوی کی کوئی بات سنتا ہے، مانتا ہے، تو اس میں زن مریدی کہاں سے آ گئی؟ آخر آپ کی پسند کی بہو ہوں، اب تو آپ اس سے شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ ثانیہ کا لہجہ عام تھا، لیکن اس کی ماں کو لگ رہا تھا جیسے وہ طنز کر رہی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ پلوشا ایسی ہے، لیکن تم ایسی نکلو گی مجھے امید نہیں تھی، وہ اس بار غصے سے بولی تھی تو ثانیہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ آپ نے چار زندگیاں برباد کر دی تو آپ کو کیا لگا تھا آپ کو ایک سادھو اور فرمانبردار بہو ملے گی؟ یہ تو شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کے بیٹے کی عزت رکھتے ہوئے نکاح کر لیا، آپ لوگوں سے مجھے مجبور کیا تھا اس نکاح کے لیے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کی بہو بننے کا۔ اس لیے آج کے بعد میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، نہ ہی مجھ سے یہ صفائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو کوئی نوکرانی رکھ لیں، لیکن میں نوکرانی نہیں ہوں، ویسے بھی میری پڑھنے کی عمر ہے۔ اس بار ثانیہ بھی کچھ غصے سے بولی تھی۔ ابراہیم کی ماں کا دل چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ ایسی بات ہے تو فکر مت کرو، تمہیں کچھ ہی دنوں میں اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اس کی ماں نے انگلی اٹھائی اور اسے وارن کیا تو ثانیہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے باہر نکلتی، اچانک ثانیہ کے ہاتھوں سے چائے کا کپ ابراہیم کی ماں نے پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ ساری چائے اپنے ہاتھ پر گرا لی۔ آہ میرا ہاتھ، پاگل لڑکی، میرا ہاتھ جلا دیا، وہ چیخی تھی۔ اور ثانیہ کی نظر اچانک دروازے کی طرف گئی جہاں ابراہیم کھڑا تھا، اور ثانیہ کے چہرے پر حیرت ابھری، یعنی کہ اس کی ماں نے صرف ابراہیم کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ جلا لیا۔ ابراہیم میرے بچے، یہ دیکھو، اس لڑکی نے میرا ہاتھ جلا دیا، کتنی پوہڑ ہے، اسے کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، بس مجھے تکلیف دینے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس کی ماں نے ابراہیم سے شکایت لگائی۔ ثانیہ تم کمرے میں جاؤ، وہ آرام سے بولا تھا۔ ثانیہ بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچن کے دروازے تک آیا، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہیں پر کچن میں ایک سائڈ ٹیبل پر اپنی ماں کا ہاتھ رکھ کے کرسی پر بٹھانے کے بعد خود بھی کرسی پر بیٹھا اور اب ان کے ہاتھ پر کریم لگا رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا یہ لڑکی بہت ہی زیادہ سیدھی سادی ہوگی، لیکن یہ تو پلوشا سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی۔ اس کی ماں کے لہجے میں سارے جہان کی حقارت تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بس کر دیں خدا کا واسطہ اماں، پہلے آپ نے پلوشا کو میری زندگی سے نکال دیا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ مجھے آپ سے چھین لے گی، اور اب آپ ثانیہ کے خلاف ہو گئی ہیں۔ کیا ہر اس لڑکی کے خلاف ہو جائیں گی جو میری زندگی میں آئے گی اور جس کی میں حمایت کروں گا؟ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنے باپ سے سیکھا ہے؟ کیا آپ بھول گئی کہ بابا بھی اپنے والدین کے سامنے آپ کی اسی طرح حمایت کرتے تھے؟ کیا تب وہ بھی زن مرید تھے؟ بس بہت ہو چکا، آپ نے جو کچھ پلوشا کے ساتھ کیا میں برداشت کر گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لیے خاموش تھا کیونکہ مجھے اس کے کردار پر شک تھا؟ بالکل نہیں، میں اس لیے خاموش تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں آج شادی سے پہلے اپنی ماں سے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا تو شادی کے بعد کیا کروں گا؟ وہ ساری زندگی میرے ساتھ کیسے گزارے گی؟ جب میں نے اس پر یقین ہی نہیں کیا، میں خاموش کھڑا رہ گیا، اور وہ زاویار وہ پھر بھی اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔
آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گی، یہ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ہمیشہ ناخوش ہی رہتے ہیں۔ خدا کے واسطے آج کے بعد ثانیہ کے لیے کوئی بغض مت پالیے گا۔ نہیں، آپ نے صرف مجھے ثانیہ کے خلاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہی جلا لیا۔ خدا کا خوف کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور میں ثانیہ کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کے کیے کی سزا پلوشا بھگت چکی ہے، اب ثانیہ کو وہ تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ سختی اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا، اور اس کی ماں کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ثانیہ، اس نے نرمی سے پکارا تھا، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے آپ کی ماں کا ہاتھ پر چائے گرائی؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ تو ابراہیم نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں جانتا ہوں میری ماں کا قصور ہے، میری ماں کی خود غرضی کی بینٹ دو لڑکیوں کی زندگی خراب ہو گئی۔ میں صرف تمہارا نہیں، میں پلوشا کا بھی مجرم ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ چکا تھا اور ثانیہ پلوں میں سیدھی ہوئی۔ بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی جس سے وہ بہت بری طرح سے ہرٹ ہوا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، آپ بھی ان سارے معاملات میں اتنے ہی بے قصور ہیں جتنی میں۔ وہ پلوں میں سمجھ گئی تھی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے بہت مشکلوں سے الفاظ ادا کیے تھے اور ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ہوئی اور ایک مکہ اس نے ابراہیم کے کندھے پر دے مارا۔ آپ بھی ان ظالم مردوں جیسے ہیں جن کے لیے عورتیں صرف ایک کھلونا ہے۔ جب دل چاہا لڑکی کو بے بس کیا، نکاح میں لیا، اور اب کہہ رہے ہیں چھوڑ دوں گا۔ خبردار، اگر ایسا سوچا بھی تو میں اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤں گی، یہیں مر جاؤں گی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ ان 20 دنوں میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ ابراہیم کتنا اچھا ہے، شاید ان سب کی قسمت ایسی تھی۔ اسے اب تو زاویار کبھی یاد بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ زاویار نے ہمیشہ ثانیہ سے زیادہ پلوشا کو اہمیت دی تھی۔ ویسے بھی وہ دونوں کافی وقت ساتھ گزارتے تھے اور ثانیہ نے اتنا زیادہ وقت زاویار کے ساتھ نہیں گزارا تھا۔ اس کی بات سنتے ابراہیم کے چہرے پر ایک نم مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ اب تو میں ساری زندگی آپ کے ساتھ چپکی رہوں گی، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، اور ابراہیم ہنس پڑا۔ پھر یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس نے کافی سنجیدگی سے کہا تھا کہ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن ابراہیم بہت اچھا شوہر تھا۔ اس نے چند دنوں میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم زاویار اور پلوشا کی بات کریں تو پلوشا 2 ہفتوں سے اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، اور آج کافی دنوں کے بعد پھپھو اور تائی نے اسے کافی کلاس لی تھی۔ اسے کافی سمجھا رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں واپس جانا چاہیے، اور وہ بس بے بسی کی مورت بنی واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی آج زاویار دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس سنجیدگی سے اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ قدم قدم چلتا پلوشا کے پاس آیا۔ پلوشا اسے دیکھ چکی تھی لیکن کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں صرف امی اور ممانی کے کہنے پر یہاں واپس آئی ہوں۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھ پر کسی قسم کا حق جتانے کی کوشش کی تو اپنی جان لے لوں گی۔ اس سے پہلے زاویار کچھ کہتا، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ زاویار زمین کی طرف نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ 2 دن پہلے بابا کمرے میں آئے تھے۔ خاموش کمرے میں زاویار کی آواز گونجی اور پلوشا جو غصے میں تھی ایک دم سے پہلے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے دیکھا زاویار رو رہا تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جانتے ہو میں نے پلوشا کا نکاح تم سے کیوں کروایا تھا؟
میں بہت حیران ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں کروایا تھا، تو کہنے لگے جس طرح تم ثانیہ سے محبت کرتے ہو، وہ محبت تو بس 2-4 دنوں کی ہے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور اس محبت کو توڑ دے گا۔ لیکن جانتے ہو جو محبت تم پلوشا سے کرتے ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ کوئی جنون ہے۔ جب سے گھر میں شادی کی باتیں چل رہی ہیں تب سے تم گمسم سے ہو گئے تھے، تمہیں تب سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ تمہارا اور پلوشا کا رشتہ جو ہے وہ بالکل روحوں جیسا ہے، وہ روحیں جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اس رات تم کس طرح پلوشا کے سامنے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ میں نے تمہارا نکاح صرف اس لیے پلوشا سے کیا تھا کیونکہ ثانیہ تمہاری زندگی سے چلی بھی گئی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک بار پلوشا تمہاری زندگی سے چلی گئی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، تم مر جاؤ گے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے اور پلوشا اسے دیکھ رہی تھی، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ بابا بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سمجھا تھا تم اس ہیرے کی قدر کرو گے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے۔ تمہارے دل میں اس کے لیے کہیں محبت سے زیادہ جنون تھا، بس تم اس جذبے کو پہچاننے سے شاید انکاری تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے کوئی ثانیہ بھی تھی؟ اور میں حیران ہوا کہ 20 دن سے ثانیہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کی شادی کی عارضی تکلیف ضرور ہوئی تھی، لیکن مجھے ویسے تکلیف نہیں ہوئی جیسی پلوشا کے اس گھر سے جانے پر ہوئی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے کبھی ثانیہ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک وقتی لگاؤ تھا۔ اگر مجھے کسی سے محبت تھی تو وہ پلوشا سے تھی۔ اس نے اس سارے میں پہلی بار پلوشا کو دیکھا تھا اور پلوشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں یہ کیوں بھول گیا کہ میں تو اپنی اسٹرابری کو تکلیف دے رہا ہوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا ایک لڑکا خود سے بڑی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں یہ معاشرہ اسے اتنی تکلیف دیتا ہے؟ کیوں لوگ باتیں بناتے ہیں؟ وہ بے بسی اور تکلیف سے کسی چھوٹے بچے کی طرح پلوشا سے پوچھ رہا تھا، اور پلوشا پل میں موم کا ڈھیر ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس قریب ہوئی اور بنا کچھ کہے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ جانتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ وہ ان سے پورے 15 سال بڑی تھی۔ انہوں نے خود نکاح کا پیغام ہمارے نبی کو بھیجا تھا۔ جب ہمارے نبی خود سے 15 سالہ بڑی عورت سے شادی کر سکتے ہیں تو پھر ایک عام مرد بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے ثابت کر دیا کہ خود سے بڑی عورت سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں کہ اگر خود سے بڑی لڑکی سے شادی کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بہت محبت سے پالا اور بڑا کیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے اندر اتنا جنون اور غصہ ہوگا۔ وہ آخری بات بے بسی سے بڑبڑائی تھی، لیکن زاویار سن چکا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ کسی ننھے بچے کی طرح پوچھ رہا تھا، اور پلوشا اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سارا کپ کپا رہا تھا۔ تمہیں تو معافی مانگنی بھی نہیں آتی؟ زاویار افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی، جیسے وہ بہت بدمزہ ہوئی تھی۔ معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ وہ سیدھا ہوا اور اب آنکھوں ہی آنکھوں میں پلوشا کو دیکھے پوچھ رہا تھا۔ معافی سینہ تان کر مانگی جاتی ہے، اس طرح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نہیں۔ وہ نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن میں تو ہمیشہ تم سے ایسے ہی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، اور پلوشا پلوں میں موم کا ڈھیر بن گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، تمہیں تکلیف دی ہے، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اور پلوشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں آج سمجھ گیا کہ بابا صحیح کہتے تھے، زاویار پلوشا کے بنا کچھ نہیں ہے۔ میں ساری زندگی ثانیہ کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن تمہیں کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جنون تھا، اور آج پلوشا بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ جنون کی آخری حد تک اس سے عشق کرتا تھا۔ چلو رونا بند کرو، پھر تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ جیسے غمگین ہوئی تھی۔
تو زاویار نے بھی اپنے سارے آنسو پونچھ ڈالے۔ تم دنیا کی بہترین لڑکی ہو، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے محبت سے بولا تھا۔ معاف کرنا، لیکن تمہارے بارے میں یہ نہیں کہوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی تو زاویار کے چہرے پر بھی تکلیف زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بس تم معاف کر دو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تم کچھ مت کہو، اس نے اتنا کیوٹ فیس بنا کر کہا کہ پلوشا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، اور اس بار اس نے اپنا سر زاویار کے سینے پر رکھا۔ اگر اچھے بچے بن کر رہو گے تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اور زاویار کو اپنے سینے میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے خود سے وعدہ کیا، میں آج کے بعد کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا تو پلوشا دل کھول کر مسکرا اٹھی۔ آج وہ دونوں کریشی ہاؤس آئے تھے۔ وہ چاروں ہی ٹیرس پر بیٹھے چائے سے انصاف کر رہے تھے۔ انسان کی قسمت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، وہ چاہتا کچھ اور ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ ثانیہ نے زاویار کو دیکھتے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن خدا اسے بہترین سے نواز دیتا ہے۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے پلوشا کو دیکھتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، خدا انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور خدا نے بے شک ہر انسان کا بہتر نصیب بنایا ہے۔ ابراہیم نے بھی ثانیہ کو محبت سے دیکھتے یہ وضاحت دی۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شاید ہماری قسمت یہی تھی کہ ہمیں اس شخص کا بننا تھا جس کے لیے خدا نے بنایا تھا۔ پلوشا نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تو چاروں کو ہنسی ایک ساتھ ٹیرس میں گونجی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی ذات میں اندر تک پرسکون ہو گئے تھے۔ بے شک خدا نے ان کے لیے جو ہم سفر بنایا تھا وہ ان کے لیے بہترین تھا۔ کبھی کبھی انسان وہ سوچتا ہے جو اسے اپنے لیے بہتر لگتا ہے، لیکن خدا اس کے لیے وہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور خدا کے ہر عمل میں کوئی حکمت عملی چھپی ہوتی ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔